اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاشقان امیر المومنین محبان امیر المومنین موالیان مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ سب کی خدمت مبارک میں مومنین مومنات کی بالخصوص ولی زمانہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت مبارک میں عید الغدیر عید اللہ اکبر کی دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت بہت ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ صاحبان ایمان، اس دن کے مخصوص اعمال ہیں، یہ بہت بڑا عظیم دن ہے، اجر والا دن ہے، یقیناً قرب الہی حاصل کرنے کا دن ہے۔ اس دن کے چند ایک اعمال آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اس دن میں نجف اشرف کی سرزمین پر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کریں گے، کیونکہ ابن ابی نصر بزنتی وہ کہتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت مبارک میں تھے، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن ابی نصر، تم جہاں کہیں بھی ہو روز غدیر نجف اشرف پہنچو اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ اس سے ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت اور ہر مسلم مرد اور ہر مسلمہ عورت کے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ اس دن میں مولا کائنات کی زیارت کرتا ہے، امام فرما رہے ہیں کہ 60 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا عظیم شرف ہے، عظیم اجر ہے، عظیم ثواب ہے۔ تو صاحبان ایمان، راوی نے عرض کیا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مبارک میں، حدیث طویل ہے، خلاصہ کرتے ہیں۔ اس نے عرض کی کہ مولا اس دن ہم کیا کریں، یعنی 18 غدیر کے دن ہم کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس دن روزہ رکھو، اللہ کی عبادت کرو، محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کرو اور ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو صاحبان ایمان، اس دن کے چند ایک اعمال ہیں، وہ بھی آپ مومنین کی خدمت مبارک میں بیان کریں گے۔ اور اس سے پہلے عید غدیر کے دن ہر مومنہ بھائی بہن ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، گفٹ دیں۔ روایت میں ہے کہ غدیر کے دن اگر کوئی مومن اپنے بھائی کو 1 درہم دے تو اس کا ثواب دوسرے دنوں میں 1000 درہم دینے کے برابر ہے، یعنی اتنی اجر اور ثواب ہے۔ اور روایت میں بھی ملتا ہے کہ پورے ماہ رمضان، شب قدر اور عید الفطر میں جتنے انسان جہنم کی، دوزخ کی آگ سے، نار سے آزاد کیے جاتے ہیں، اس ایک دن میں ان سے دگنا افراد کو جہنم سے اللہ آزاد فرماتا ہے۔ یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کے عظیم دن کی خوشی کی برکت سے اللہ دگنا ان کو جہنم سے آزادی کا فرمان عطا کرتا ہے۔ عید غدیر کا دن ہر مومن کے لیے خوشیوں مسرتوں کا دن ہے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دل ہے، ایک دوسرے کے گھر میں گفٹ، ہدیے، تبرکات، نیاز بھیجنے کا دن ہے۔ خدا کی قسم، اگر لوگوں کو امام فرماتے کہ اس دن کی فضیلت کا علم ہوتا اور وہ اس کا لحاظ رکھتے تو ہر روز ملائکہ ان سے 10 مرتبہ مصافحہ کرتے۔ خوش نصیب ہیں ہم موالیان امیر المومنین، عاشقان علی بن ابی طالب، محبان علی بن ابی طالب، کہ جن کے دل میں ولائے حیدر قرار ہے، جن کے دل میں اس دن کی عظمت ہے، جنہیں معلوم ہے کہ اس دن کی عظمت کتنی ہے، وہ خوش نصیب ہیں کہ ان سے ہر دن ملائکہ جو ہے 10 مرتبہ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، آئیے چند ایک اعمال ہیں اس دن کے وہ مومنین مومنات کی خدمت مبارک میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ کیا ثواب ہے؟ فرماتے ہیں کہ 60 سال کے گناہ کا کفارہ ہے اس ایک دن کے روزے کا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ غدیر کے دن کا روزہ مدت دنیا کے روزوں 100 حج
100 उम्रे के बराबर है। यानी अगर कोई इस दिन का एक रोज़ा रखता है, इस दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके नाम अमाल में 100 हज 100 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। दूसरा अमल क्या है साहिबान ईमान? इस दिन गुस्ल करें। ज़रूरी है कि इंसान को चाहिए कि इस दिन गुस्ल करे और नज़र नियाज बांटे, तकसीम करे, क्योंकि ये गुस्ल करना, नज़र नियाज बांटना और एहतमाम करना खाने का मोमिनीन के लिए ये बाइस खैर व बरकत है, बाइस इजाफा रिज़्क है। और फरमाते हैं कि तीसरा अमल यह है कि इस दिन जहाँ कहीं भी हो खुद को रौज़ाए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर पहुँचाए और मौला की ज़ियारत करे। आज के दिन की मखसूस 3 ज़ियारतें हैं और उनमें से जो मशहूर और मारूफ ज़ियारत है ज़ियारत अमीनुल्लाह कि अस्सलामु अलैका या अमीनुल्लाह फ़ी अर्ज़िही व अला हुज्जतिही फ़ी अमानिही। ये एक ज़ियारत है। तो साहिबान ईमान, आप मोमिन मोमिनात के जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कर रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई नियाबती ज़ियारत तमाम मोमिनीन मोमिनात की नियाबत में, उनके मरहूमिन मरहूमात अजीज़ अकारिब की नियाबत में पढ़ेंगे और उसका सवाब सबको हदिया करेंगे। और सैयद ने किताब इक़बालुल आमाल में सैयद इब्न तौस अलैहिर्रहमा ने ये एक तावीज़ है इस दिन का, वो बहुत बड़ा अजर रखता है, सवाब रखता है, बहुत इसके फ़वाइद हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको बयान करेंगे अगली वीडियो में। और दूसरा ये है कि इस दिन के अमाल में से ये है कि 2 रकत नमाज बजा लाएँ और सजदाए शुक्र में 100 मरतबा शुक्रन शुक्रन करे। नियत करेगा कि 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो भी सूरत याद है पहली और दूसरी रकात में अलहम्द के बाद वो पढ़े और उसके बाद सर सजदे में रख कर 100 मरतबा शुक्रन 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 कहे, फिर सर सजदे से उठाए और कहे ये दुआ पढ़ते हुए कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द वहदका ला शरीक लक व अन्नका वाहिदुन अहदुन समदुन लम तलिद व लम तुलद व लम यकुल लहू कुफअन अहद। इसको पढ़े और फिर सजदे में जाए, फिर 100 मरतबा कहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद 100 मरतबा कहे शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह। इस अमल का, इस नमाज का इस तरीके से पढ़ने वाले को अजर और सवाब क्या मिलेगा? रिवायत में है कि जो बंदा, जो शख्स, जो कनीज, जो मोमिन और मोमिना इस अमल को, इस नमाज को इस तरीके से बजा लाएगा, वो अजर और सवाब में उस शख्स के बराबर है जो ईद गदीर के दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हाजिर हो और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यदुल्लाही हाथों यानी दस्ते मुबारक पर बैअत विलायत की हो। तो बेहतर है साहिबान ईमान इस नमाज को आप करीब ज़वाल बिजा लाएं, क्योंकि यही वो वक्त है कि जब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुक्म खुदा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकाम गदीर पर इमामत खिलाफत के लिए मंसूब फरमाया। तो बस इस नमाज की पहली रकत में अगर चाहें तो ये भी तरीका है कि सूरह अल-हम्द के बाद सूरह क़द्र पढ़ें और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद को 1-1 मरतबा पढ़ें। और ये जो इस दिन का गुस्ल है ज़वाल से आधा घंटा पहले करें और गुस्ल के बाद 2 रकत नमाज बजा लाएं। ये एक अलग नमाज है जिसकी हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी और 10 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ें, पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी। अब इस नमाज का ये जो 2 रकात है जिसमें 10 मरतबा तौहीद, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी, 10 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ेंगे, इसका अजर और सवाब क्या है? रिवायत में मिलता है इस नमाज पढ़ने वाले को, इस नमाज पढ़ने वाली को 1 लाख हज, 1 लाख उम्रे का सवाब मिलेगा और अल्लाह ताला इसकी दुनिया और आखिरत की हाजात बआसानी से पूरा फरमाएगा। यानी उसकी हाजतें वो जो तलब करेगा, जो मांगेगा रब्बुल आलमीन से, वो भी पूरी होंगी। और इस दिन के आमाल में से साहिबान ईमान दुआए नुदबा भी है। इमाम वक्त को याद करते हुए दुआए नुदबा पढ़ें। और एक दुआ जिसे सैयद इब्न तौस अलैहिर्रहमा ने और शेख मुफीद अलैहिर्रहमा से नकल किया है, वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन नबिय्यिक व अलिय्यिन वलिय्यिक
والشان والقدر الذي خصصتها به دون خلقك أن تصلي على محمد وعلي وأن تبدأ بهما فی کل خیر عاجل. یہ ایک لمبی دعا ہے، اس کو پڑھیں، اس کا بھی بڑا اجر ہے. مومنین سے ملاقات کریں، انہیں عید غدیر کی مبارکبادی پیش کریں. جب مومنین سے گلے ملے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ پڑھیں. تو صاحبان ایمان، اس دن اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، خوشیاں منائیں، محفل کا انعقاد کریں، مومنین کو گلے ملیں، مومنین کو خوش کریں، مومنین کو راضی کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، ایک دوسرے سے ناراضگیوں کو دور کریں، معاف کریں، اور ہر ایک دوسرے کی اگر صاحب حاجت ہے کوئی آپ کے پاس ہے اس کی حاجت پوری کریں، رشتہ داروں سے نیکی کا سلوک کریں، اہل و عیال کے ساتھ کھانے کا، تورک کا، نیاز کا اہتمام کریں، اور دسترخوان بچھا کر سب کو کھانا کھلائیں. اگر ہو سکتا ہے اس دن جو روزے دار ہیں ان روزے داروں کو اپنے گھر بلا کر افطار کا اہتمام کریں. روایت میں ملتا ہے کہ جو مومن اس دن مومنین کے لیے افطار کراتا ہے اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام اس سے راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے صحت و سلامتی کے ساتھ آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے. تو صاحبان ایمان، غدیر کے دن اپنے مومن کو اگر آپ کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو 1 روپیہ دینے کا ثواب دوسرے دنوں میں 1,00,000 روپے دینے کے برابر ہے. اور غدیر کے دن مومن بھائیوں کو دعوت طعام دینا ایسے ہے جیسے تمام پیغمبروں مومنوں کو دعوت طعام دینے کی طرح ہے. تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبہ غدیر میں ہے کہ جو شخص، جو بندہ، جو کنیز آج کے دن کسی روزہ دار کو افطاری دے، گویا اس نے 10 فئام کو افطاری دی. ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی کہ یا امیر المومنین، مولا متقیان، یہ فئام کیا چیز ہے؟ تو سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فئام سے مراد 1,00,000 پیغمبر، صدیق اور شہید ہیں. یعنی 1,00,000 پیغمبر کو، 1,00,000 صدیق کو، 1,00,000 شہید کو افطار کرانے کے برابر ہے. اس دن کسی مومن کو اگر افطار کراتے ہیں، کتنی فضیلت ہوگی صاحبان ایمان اس شخص کی کہ جو چند مومنین و مومنات کی کفالت کر رہا ہو، چند مومنین کو اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلا رہا ہو. تو پس بارگاہ الہی میں امام علی علیہ السلام اس شخص کے ضامن ہوں گے کہ جو یہ اہتمام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو کفر اور فقر سے امان میں رکھے گا جو اس دن کی فضیلت کو جانتے ہوئے یہ اہتمام کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی خوشیاں منائیں اور خوشیوں کے بارے میں سبھی کو بتائیں. یہ سب سے بڑی، جسے عید اللہ الاکبر کہا جاتا ہے، اللہ کی سب سے بڑی عید یہی ہے. خوشیاں منائیں، ایک دوسرے سے راضی ہوں، تو انشاءاللہ تعالی مولا کائنات کی بارگاہ اقدس میں آپ تمام معزز صاحبان ایمان، مومنین و مومنات کی خدمت مبارک میں جوار امیر المومنین، قرب امیر المومنین، سایہ امیر المومنین اور ذریع امیر المومنین، صحن مولا کائنات میں اس پرسکون فضا جنت کے ماحول میں آپ مومنین کو انشاءاللہ تعالی ہر دعا میں شامل کریں گے، یاد کریں گے، اور نیابتی زیارت بھی آپ کی طرف سے پڑھیں گے. تو مومنین سے عرض ہے جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے لنک کو اپنے مومنین کو، رشتہ داروں کو واٹس ایپ میں جہاں تک ہو سکتا ہے قرب ثواب کے لیے اور